یہ جو حوصلہ ہے یقین کا ہے، یہ جو عزم ہے سب زمین کا ہے، یہ جو خواب ہے آسمان کا ہے، جو عذاب ہے امتحان کا ہے۔ اور یہی امتحان دے رہا ہے اڈیالہ والا، قیدی نمبر 804۔ اسے اپنی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ زمین والوں کے لیے تکلیفیں اٹھا رہا ہے، اور زمین پر سو کے اس نے بھی دیکھ لیا کہ بچھونے کی کرچیاں کیسی ہوتی ہیں اور زمین کی سختیاں کس طرح کی ہوتی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سینٹ میں پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی نے عمران خان پر طنز کیا ہے، طنز بھی بہت گہرا، اور کہا ہے کہ وہ بہادر بنے، یعنی عمران خان بہادر بنے اور پورا سچ اگل دیں، وہ سچ بات کہیں، اور اس لیے کہ ان کا عزم ختم ہو گیا ہے، وہ زیادہ چٹان بننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ آگے عمران خان کی جو تکلیفوں کو دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں لوگ، وہ ان کی بات کو سننا پسند نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اعصاب جواب دے چکے ہیں اور وہ اب ہار مان لیں۔ بات تو یہی ہے کہ نہ اس نے بہادر بننے کی کوشش کی ہے اور نہ اسے ہار ماننا ہے، نہ وہ جیتنے کے لیے نکلا ہے۔ جیت ہار اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے جو میدان میں اترتا ہے، جو مقابلہ کرنے جاتا ہے، جو کبھی کبھی نکلتا ہے، جو کبھی کبھی آتا ہے اور چور دروازوں سے ہوتے ہوئے پتلی گلیوں سے نکل جاتا ہے۔ مسئلہ اس کا ہوتا ہے کہ اس کو جیتنا ہے کہ ہارنا ہے، لیکن جو شہسوار میدان میں اترتے ہیں ان کے لیے نہ جیت کی کوئی حیثیت ہے، نہ ہار کے کوئی معنی ہیں۔ عرفان صدیقی نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کو فوج سے عمران خان نے لڑا دیا ہے۔ فوج اتنی کمزور کیوں ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے لڑے گی؟ فوج کسی ملک و ملت کی، کسی سرزمین کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، پارٹیوں سے لڑنے کے لیے نہیں، اور یہ پارٹیاں عوام کے حوالے سے ہوتی ہیں، کسی خواص کے نہیں۔ جو خواص کے حوالے سے ہوں وہ پارٹی کبھی نہیں ہوتی۔ ایک پارٹی دوسری پارٹی کو تو دھوکہ دے دیتی ہے، لیکن دراصل وہ اپنے ہی عوام کو، اپنے کارکنوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کوئی پارٹی کا کارکن لکھوا کے نہیں آتا اپنی تقدیر میں کہ وہ جب سے پیدا ہوا ہے کسی ایک ہی پارٹی کے ساتھ چلے گا۔ جس طرح حالات دنیا کے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لوگوں کے ذاتی حالات بھی اسی طرح بدلتے ہیں، اور اسی طرح خیالات اور نظریات میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ یہاں عمران خان کی تکلیفیں سرے محل بنانے کے لیے نہیں ہیں، لندن میں جائیداد خریدنے کی خواہش نہیں ہے۔ وہ کیوں مرچوں والے سالن میں پانی ملا کے باسی روٹی سے ڈبو کے کھا رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے جینا ہے، وہ کسی مقصد کے لیے جی رہا ہے، ورنہ تو ڈیل کرنے میں آپ لوگ اور آپ کے رہنما بہت مشہور ہیں۔ وہ ڈیل کرتے ہیں اور عوام کو ڈھیلا چھوڑ کر نکل پڑتے ہیں جہاں ان کے لیے عیش و عشرت تیار بیٹھی رہتی ہے۔ عرفان صدیقی تعلیم یافتہ آدمی ہے، ان کے کالمز اور ان کی کتابیں میں نے بہت شوق سے پڑھی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو وہ کہیں ان سے اتفاق بھی کر لیا جائے۔ جس بات پہ اتفاق نہیں ہو سکتا، یا جو بات وہ اپنے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کو غلط طریقے سے دیکھیں تو اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ایکس پر اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ عمران خان کے اعصاب جواب دے گئے ہیں، تو اب وہ پورا سچ اگل دیں اور دوسروں پر الزام تھوپنے کے بجائے مردانگی کا مظاہرہ کریں۔ یہ اس کو کہہ رہے ہیں مردانگی کا مظاہرہ کریں جو پہلے ہی مردانہ وار مقابلہ کر رہا ہے، کئی قوتوں کا، ایسی قوتوں کا جو نسل در نسل بدعنوانی میں، چوری میں، عوام کا حق چرانے میں ملوث ہیں۔ عرفان صدیقی نے مزید یہ کہا ہے کہ عمران خان بتائیں کہ جنرل عاصم منیر کی بحیثیت آرمی چیف تقرری روکنے کے لیے انہوں نے پنڈی پر یلغار کی۔ یہ بھی بتائیں کہ کبھی خود اور کبھی اپنی بیگم پر قاتلانہ حملوں کے الزامات بھی انہوں نے لگائے۔ جو قاتلانہ حملے ہوئے ہیں یا کسی کو کھانے میں ملا کر زہر دیا گیا ہے وہ دیکھا گیا ہے، دنیا کو دکھایا گیا ہے، اور سمجھ رہے تھے کہ دنیا اس منظر کو دیکھتے وقت اندھی ہو جائے گی اور نہیں سمجھ سکے گی کہ یہ جو کیمرے کی آنکھیں دکھا رہی ہیں یہ ان کا خواب نہیں، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے۔
इरफान सिद्दीकी ने मज़ीद ये भी कहा है कि 9 मई को फ़ौज में बगावत की साजिश करके आसिम मुनीर का तख्ता उलटने की साजिश भी इन्होंने ही की है और फ़ौजी तनसीबात और शोधा की यादगारों पर हमले भी इन्होंने ही कराए हैं। बयानिया तो बनाना है, इरफान सिद्दीकी साहब को या किसी को भी इस हवाले से बयानिया बनाना है। जितने जहन है उतनी सोचें, जितनी सोच है उतने नज़रिए, उतने ख़यालात। हर किसी को अपना बयान देने की और अपने नुक्ते नज़र से बात को, मसले को, किसी नुक्ते को देखने की इजाज़त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि असल बात वही है जो वो कह रहे हैं। यहाँ इन्होंने, इरफान सिद्दीकी ने डायरेक्ट इमरान खान पे हमला किया है और उन्होंने इमरान खान के हवाले से आवाम के मसाइल को मद्देनज़र नहीं रखा है। क्या इमरान खान अपने ज़ात की जंग लड़ रहा है? क्या इमरान खान ज़ाती मामलात में अडियाला में बैठा हुआ है? क्या इमरान खान को किसी से कोई उम्मीद नहीं है? लेकिन आवाम को इमरान खान से कई उम्मीदें हैं। वो उनका ख्वाब है, उनके मुस्तकबिल का ख्वाब। वो सोचते हैं कि तब्दीली आए और वो इस तब्दीली के इंतज़ार में किधर देखते हैं, कभी आसमान की तरफ और कभी अडियाला जेल के आहिनी गेट की तरफ। किसी को क्या ज़रूरत है कि बैरून मुल्क बैठकर अपनी सरजमीन को या सरजमीन से वाबस्ता इदारों को गालियाँ दे। लोगों को मट्टी से वाबस्तगी होती है, फर्जंदे ज़मीन होते हैं जो अपनी ज़मीन के गम में मुब्तला रहते हैं, इसलिए कि वो दूर हैं अपनी ज़मीन से, ज़मीन के दर्द को महसूस करते हैं और आवाज़ उठाते हैं। तो आप लोग ये कहते हैं कि बैरून मुल्क बैठे हुए लोग अपनी फ़ौज और आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ इश्तिहारी मुहिम चला रहे हैं। इरफान सिद्दीकी ने मज़ीद ये कहा है कि आसिम मुनीर को इस अहद का यहिया खान बावर कराने वाली वीडियो मैंने बनवाई है, इमरान खान ये तस्लीम कर लें, जबकि जेल में बैठकर फ़ौज और चीफ़ के ख़िलाफ़ मजमून भी मैं ही लिख रहा हूँ। अगर आप किसी बात को इस हवाले से लेंगे कि ये अपनी सरजमीन के ख़िलाफ़ की गई है या ये मजमून अपने सरजमीन के ख़िलाफ़ लिखा है इन्होंने, तो फिर क्या कह सकते हैं। अब इमरान खान के एक एक बयान को, एक एक तहरीर को, एक एक ख़याल को आप उलट हेर फेर से देखें, क्योंकि आप एक लिखने वाले हैं, आप एक लिखारी हैं। आप एक नुक्ते को कई तरह से, कई ज़ाविये से बयान कर सकते हैं। ये वो लोग जानते हैं जिनका कलम से ताल्लुक़ होता है और वो समझते हैं कि किसी एक नुक्ते को कई तरह से किस तरह बयान किया जाता है। लेकिन ये जो लोग हैं जो इसे वोट देकर आ गए थे इमरान खान को, ये फिर देंगे उसे वोट और पहले से कई ज़्यादा तादाद में वोट पड़ेंगे और फिर देख लीजिएगा कि नविश्ता दीवार क्या है। नविश्ता दीवार को मिटाया जा सकता है, यानी दीवार के लिखे को मिटाया जा सकता है, लेकिन जो तकदीर में लिखा गया है और कई अफराद जब हों, जब आवाम हो, तो फिर उनकी तकदीर बदलना उनके अपने हाथ में होता है। ये और बात है वो किसको रहनुमा बनाते हैं और किसी को नहीं। आप बैठ के एक्स पर बयान देते रहिए, कौन आपको देखता है? आपके बयानात को वही लोग पढ़ेंगे जो पढ़ने लिखने वाले हैं। आवाम को तो अपने मसाइल में इस कदर फंसा दिया गया है कि वो सुबह दोपहर शाम आटा चावल घी चीनी पत्ती दूध पेट्रोल सेहत, तालीम को तो भूल ही गए हैं। तालीम को भूलना तो ज़रूरी है ना, वरना आपके बयान के वो भी कई मायने निकालेंगे। जिस तरह आप इमरान खान की गुफ्तगू, उनके बयानात, उनके मज़ामीन और उसके ख़याल के कई मायने निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान मान ले कि उसी ने ये किया है, इमरान खान मान ले कि उसी ने फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की है, खान मान ले कि वही सब कुछ तबाह करने के दर पे बैठा हुआ है। असल में सबको डर है उसके उस हौसले का जो चट्टान की तरह है, उसके उस अज़्म का जो अज़्म आहन कहलाएगा। तारीख़ बताएगी, वक्त फ़ैसला करेगा कि किसने क्या किया है, किसने किसके ख़िलाफ़ क्या लिखा है, क्या कहा है, क्या किया है, क्या सोचा है। ज़मीन अपने गुनाहगारों को कभी माफ़ नहीं करती। बिलाशुबा सरजमीन माँ की गोद की तरह होती है, माँ माफ़ कर दे, लेकिन जो तारीख़ होती है, जो मौर्रिख़ होता है, वो तो लिखेगा कि किसने क्या किया था। आइंदा जो तारीख़ लिखी जाएगी वो नहायत भयानक होगी। कई साल पुराना ये ख़याल टूटा है कि पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने के लिए, इसके गिर्द मसाइल के जाल बिछाने के लिए कौन कौन से मामलात उठाए गए हैं, कौन कौन से नुकात आगे बढ़ाए गए हैं। सिर्फ इमरान खान के अज़्म से डरने, उसके हौसले को चकनाचूर करने, ये सोचकर कि इसकी उम्र है अब हारने की, ये हारेगा। जी नहीं, वो कभी नहीं हारेगा। वो हारने के लिए पैदा ही नहीं हुआ।
اگر وہ ہارنے بھی لگے تو پھر یہ عوام کا عزم کیا کم ہے۔ یہ جو عوام خاموشی سے جا کے اسے ووٹ دے کر آئے ہیں، اسی ووٹ کی واپسی کے لیے تو وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور اب آپ لوگ ڈر رہے ہیں، تنگ آ گئے ہیں، تھک گئے ہیں، لیکن وہ نہیں تھکا ہے۔ عزم سے، اس کے حوصلے سے، اور اب تو یہ حال ہے کہ جیل میں بیٹھا ہوا یہ قیدی نمبر 804 سب کا امتحان لے رہا ہے، سب کی قابلیت کا، سب کی ہمت کا، سب کے عزم کا۔ سب تھک گئے ہیں لیکن وہ نہیں تھکے گا، اس لیے کہ اسے تھکنا ہی نہیں ہے۔ تھکنے کے لیے تو قیدی نمبر 804 بن کے وہ جیل کے اندر بیٹھا لال مرچوں والا سالن پانی میں ملا کے نہیں کھا رہا ہے۔ کبھی زمینی حقائق کی طرف دیکھیں، گلی کوچوں میں گھومیں، چھوٹی چھوٹی گلیوں میں، چھوٹے چھوٹے محلے میں، تو پتہ چلے گا لوگ کس طرح کھانا کھاتے ہیں۔ کبھی سروے کرنے کے لیے نکلیے تو پھر پتہ چلے گا کہ ایکس پہ بیٹھ کے بیان دینے میں اور گلی گلی گھوم کے کوئی سروے کرنے میں اور پھر اس کا ماخذ نکالنے میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ جیل کا تجربہ اور ہوتا ہے، اور اگر وہ عمران خان کی جیل ہو تو اس کا تجربہ کچھ اور ہوگا، نواز شریف کی جیل کا تجربہ اور ہوگا، شیخ رشید کی جیل کا تجربہ کچھ اور ہوگا، اور اگر آپ یادوں کی بارات کے حوالے سے جوش ملیح آبادی کی جیل کی تحریر پڑھیں تو اس کا تجربہ کچھ اور ہوگا۔ لیکن جو لوگ زندگی کے تجربات کر رہے ہوتے ہیں ان کا کچھ اور ہوتا ہے، بہت خوفناک ہوتا ہے، اور عمران خان کے جیل میں بیٹھے ہوئے دنوں کا تجربہ کچھ اور ہے۔ اسے یہ کہہ دینا کہ تم ہار چکے ہو، حسابی طور پر تم ختم ہو گئے ہو، اب تم اپنی ہار مان لو اور ڈیل کر لو۔ ڈیل کرنا، بات کرنا، مذاکرات کرنا ایک ہی بات ہے۔ کس بات پہ مذاکرات؟ واپس دے دیں اس کے ووٹ جو وہ اپنے عوام کے ووٹ مانگ رہا ہے، جو چرا کے مزے سے سب مسند پہ بیٹھے ہیں، مسند پہ بیٹھ کے ہی طرح طرح کے بیان داغ رہے ہیں۔ اس کے حوصلے کو ختم کرنا، اس کے عزم کو نیچا دکھانا، عوام کو کچلنا ہے، اور عوام کو کچلنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ دیکھ لیجئے عوام کہاں نکلی، صرف طلبہ نکلے تھے، نوجوان کم سن طلبہ نکلے تھے بنگلہ دیش میں۔ کیا کیا؟ قانون ہی بدل دیا انہوں نے۔ ایسے کسی خوفناک وقت کا انتظار نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ میں کئی ڈیلیں ہو چکی ہیں، بہت خوفناک ڈیلیں، اس پہ کئی کتابیں موجود ہیں، مورخ نے لکھا ہے، لیکن اس طرح کی اگر ڈیل اور ڈھیل ہوئی تو پھر وہ عمران خان تھوڑی ہوگا۔ عمران خان صرف عمران خان ہے، اور عوام عوام ہے۔ اس کا حوصلہ یقین کا ہے، اس کا سب عزم زمین کا ہے، زمین سے ملا ہوا ہے، عوام سے ملا ہوا ہے۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔